نے انسان کے لیے مقام عبودیت رکھا ہے اور اسی مقام عبودیت کو سمجھانے کے لیے اتنے نبی بھیجے گئے۔ اب جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مومن کے ترقی کے کمالات ہیں، وہ اس عبودیت کے بعد ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلوات اللہ علیہ کا سب سے بڑا مقام رسالت ہے، لیکن عبودیت کا ذکر پہلے ہے، چونکہ عبودیت سے شروع ہونا ہے۔ امیر المومنین بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی فرما رہے ہیں کہ کفا بھی میرے لیے کافی ہے، تو میرا رب ہے، اور فرماتے ہیں کہ کفا بھی عزن ان اکون لکا عبدا، کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ یعنی عبودیت سے انسان کی عزت شروع ہوتی ہے۔ دنیا دارالاختیار ہے۔ امیر المومنین سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر حجت تمام کر گئے، بارہا اصحاب کو بتا گئے کہ کون سی ہستی ہے میرے بعد جو آپ کے لیے ہادی بن سکتی ہے۔ یہی جس طرح آپ نے فرمایا، جس طرح روایت میں نے ذکر کی کہ جب یہ کہہ گئے کہ معیار شناخت ایمان، قرآن، حق، میرا سب کچھ علی ہیں، میرا نفس ہے، میرے دنیا اور آخرت میں بھائی علی ہیں۔ جب وہ اخوت پڑھی گئی، اللہ اکبر، جب اخوت پڑھا گیا تو سب کو بھائی بھائی قرار دے دیا، سب اصحاب میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ۔ تو مولا علی حیران تھے، آ کر رسول اللہ سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے سب کو کسی کو کس کا بھائی قرار دیا، تو میرے لیے آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان، تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ بارہا حجت تمام ہوئی ہے، اور جب رسول اللہ اپنا نفس قرار دے گئے، اس کے بعد تو کوئی بہانہ کسی کے لیے باقی نہیں تھا۔ اب کیوں چھوڑا لوگوں نے؟ اب یہ بعد والے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کیوں چھوڑا۔ کبھی کہتے ہیں یہ جوان تھا، ہم بوڑھے بوڑھے باقی تھے، کبھی کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ ان کے دشمن تھے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یعنی مولا علی جو ہیں ہم بڑے سنجیدہ تھے، یہ شوق تھے، اہل مزاح تھے، جو بھی تھے۔ اب یہ ساری باتوں کو ہم اگر سامنے رکھیں، اصل یہ ہے کہ نفس، شیطان، بالاخر یہ چیزیں بھی دنیا میں حقائق ہیں، اس لیے تو دارالاختیار ہے۔ اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ امام وقت کی معرفت پیدا کرو۔ مولا علی صلوات اللہ علیہ کیوں تنہا رہ گئے، اور اسی طرح ہر دور میں ہر علی کیوں تنہا ہے جیسے آج بھی؟ کیونکہ ان کی معرفت، ان کی شناخت جو ہے وہ کوئی پیدا نہیں کرتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مشہور فرمان ہے وہ امامت کے حوالے سے کہ من مات ولم یعرف امام اعظم، یہ نہیں کہا کہ خدا کو نہیں پہچانتا، یہ نہیں کہا کہ نبی کو نہیں پہچانتا، اتفاق سے امام کو جو نہیں پہچانتا، اتفاق سے سارے جو ہیں وہ اللہ کی ربوبیت میں اکٹھے ہیں، پیغمبر اسلام کی نبوت میں اکٹھے ہیں، قرآن کو کتاب خدا مانتے ہیں، آخرت مانتے ہیں۔ جس چیز میں اکٹھے نہیں ہیں، جہاں معرفت نہیں ہے، جہاں شناخت نہیں ہے، جہاں تعصب ہے، جہاں فرقہ گرائی ہے، جہاں جو ہے حق کو چھپایا جا رہا ہے، اور جہاں غلو ہے، جہاں انحراف ہے ہمارے تشیع میں، وہ مقام امامت ہے۔ یعنی اگر دین کو صحیح طریقے سے پہچانا جا رہا ہے تو وہ بھی مقام امامت کے ذریعے، اگر دین میں انحراف پیدا ہو رہا ہے یا فرقے بن رہے ہیں یا مختلف مکتب ہر روز بن رہے ہیں، امامت نہ ہونے کی وجہ اس لیے کسوٹی اور معیار جو ہے ابھی بھی آج کے دور میں بھی حق کا، قرآن کا، ہدایت کا، حتیٰ ایمان کا، وہ آج بھی یہی ہے کہ مقام امامت کو پہچانا جائے۔ اب اس وقت یہ تمام معیارات جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات میں اکٹھے ہیں۔ ان کی پہچان، ان کی معرفت علی کی معرفت ہے، جس طرح علی اپنے زمانے میں، امام حسین اپنے زمانے میں۔ تو آج بھی سب سے بڑا ستم دنیا کا یہی ہے، چاہے وہ دنیا تشیع ہو، دنیا تسنن ہو یا دیگر، کہ علی آج بھی ناشناختہ ہے، علی کو آج بھی کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ اتنے فضائل پڑھے جاتے ہیں لیکن مولا علی کا درک نہیں ہے، ان کی شناخت نہیں ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔